گلگت بلتستان میں زعفران کے کاشت کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں آج کل بڑا زور پڑ رہا ہے کہ بھائی زعفران کی جو ہے کاشت وہ کی جائے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکسپینسو اور مہنگا ترین انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی اور لوکل ہمارے مارکیٹ میں بھی بکتا ہے۔ تو اس حوالے سے گلگت بلتستان کے ہمارے جو فارمرز ہیں، جو کم ایریے کے اندر زیادہ پروفٹ کمانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑا ایک سنہری موقع ہے، کیونکہ جو زعفران کی کاشت جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ابر علاقے جو کہ ٹھنڈے علاقے وہ اور گلگت بلتستان اور کشمیر ہمارا وہاں پہ ہو سکتا ہے، اور جموں کشمیر کے اندر بہت زیادہ اس کی کاشت کی جاتی ہے، بڑا مارکیٹ ہے۔ اور انڈیا میں نے دیکھا تو انڈیا بڑا جو ہے پروڈیوس کر رہا ہے، اور اس کی جو مین جو علاقے ہیں جو کاشت کرنے کے وہ جموں کشمیر ہی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارا بھی تقریباً علاقہ 19-20 کے فرق سے جو ہے وہی علاقہ بنتا ہے، تو یہاں پہ اچھی پیداوار کی جا سکتی، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے پاس زمینیں جو اتنی زیادہ تو ہے نہیں، اور کم زمین سے زیادہ پروفٹ کمانے کے لیے زعفران کا پودا بڑا زبردست ہے، اور اس سے جو ہے زیادہ کمائی کی جا سکتی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ پانی کا زیادہ لگانے کا ٹینشن بھی نہیں ہے، اور صرف اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کے جو چننے ہوتے ہیں، ان کی جو اندر جو لال کلر کی جو ڈنڈیاں نکلتی ہیں 3-4، تو ان کو چننا تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑا سا مرحلہ سخت ہے، مگر دیکھا جائے تو اگر اس کی جو ریٹ ہے اس میں دیکھا جائے تو وہ میرے خیال سے اتنا زیادہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے اگر گلگت بلتستان کے ہمارے کسان انٹرنیشنل مارکیٹ سے جو ویسے بھی ہم لوگ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ڈالرز کے لیے ہم لوگ کتنا ترستے ہیں، اور ڈالرز لانے کا بہترین طریقہ یہ ایگریکلچر ہے، اور ایگریکلچر ہی ہے جہاں سے کوئی بھی دولت کسی بھی ملک کی بڑھ سکتی ہے، اور اس پہ بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کے اندر ایگریکلچر ہم کہتے تو ہیں کہ 70% جو ہے ہم لوگ جو ہے دیہاتوں میں رہتے ہیں اور کھیتی باڑی سے تعلق رکھتے ہیں، تو خاطر خواہ اگر آپ دیکھیں تو جو پاکستان کی ہمارا جو بجٹ بنتا ہے اس کے اندر کسانوں کے لیے جو ہے کچھ نہیں رکھا ہوتا ہے۔ کسانوں کے لیے سب سے بڑا ہمارا، اگر اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایگریکلچر میں اگر کسی ملک نے ترقی کی ہے تو پہلے امریکہ کا نام لیا جاتا تھا، جو ابھی ریسنٹلی جو ترقی جو ہم کہیں گے جنہوں نے ایگریکلچر کے اس میں بالکل جدت لے کے آئے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے اندر سبزیوں سے لے کے پھلوں سے لے کے ہر چیز کے اندر، تو وہ چائنا ہمارا سب سے جو ہے قریبی ہمارا بارڈر لگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کہا بھی یہ جاتا ہے کہ پاکستان اور چائنا کی دوستی جو ہے بڑی زبردست ہے، اور میرے خیال سے وہ تو ان کی طرف سے تو ہمیں یہ، کیونکہ ہمارے گلگت بلتستان میں بہت سارے چائنیز یہاں پہ روڈ بنانے کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے وہ آتے رہتے ہیں، تو ہماری تھوڑی بہت ان کے ساتھ انٹریکشن جب ہوتی ہے تو ہمیں اندازہ تو ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کیا چاہتے ہیں، مگر آج تک ہمارے حکمرانوں نے جو ہے وہاں سے سب سے جو پہلی ٹیکنالوجی لے کے آنی تھی وہ ایگریکلچر ریفارمز کے اوپر کرنی چاہیے تھی، تو بدقسمتی سے ہمارے لوگوں نے صرف یہی اپنے پلوں کو اور پتہ نہیں کیا کیا یہ چیزیں بنانے کے چکروں میں جو ہے لوگوں کو لگا دیا۔ چائنا کی حکومت سے سب سے پہلے ہماری ریکویسٹ یہ ہونی چاہیے تھی کہ بھائی ہمارا جو ہے جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس کو جس طرح آپ لوگوں نے بڑھایا ہے تو اسی طرح ہمارے لوگوں کو بھی یہ سکھایا جائے، تو سب سے پہلے سی پیک کا جو ہے منصوبے کے اندر پہلا پوائنٹ یہی ہونا چاہیے، کیونکہ 1.5 ارب کی آبادی کو وہ کھلا پلا رہے ہیں بڑے زبردست طریقے سے، اور ہم لوگ 20-25 کروڑ کی آبادی ہے، تو ہم لوگ جو ہے پتہ نہیں کبھی گندم لینے کے لیے روس کی طرف بھاگتے ہیں، کبھی امریکہ کی طرف، کبھی یوکرین کی طرف، تو ہم لوگ کے در پدر جو ہے وہ دنیا میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اپنی چینی باہر ایکسپورٹ کر کے پھر باہر سے ہم لوگ چینی خریدتے ہیں، تو وہ اس حوالے سے بھی ہمارے لیے تو ابھی یہ کہ جو پاکستانی ہمارے کسان ہیں ان کو خود جو ہے کچھ نہ کچھ ایسے اقدامات اٹھانے پڑیں گے جس سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمیں فائدہ ہوگا تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ پاکستان کو فائدہ ہونا ہے، تو پاکستان کے حکمران آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ وہ تو خیر صرف پل بنائیں گے اور روڈ بنائیں گے جہاں پہ ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے باقی آپ لوگ سمجھدار ہے،
تو ہمیں کرنا یہ ہے کہ ایسے علاقوں کے اندر ہمیں سوچنا ہے کہ ہمارے جو بھی علاقے ہیں پاکستان کے، ان میں سب سے زیادہ اچھی فصل یا اچھی کاشت، جو پودے، جو پھل دار پودے دے سکتے ہیں یا سبزی وغیرہ دے سکتے ہیں، وہ ان کی زیادہ کاشت کرنی ہے، اور ایسی فصلوں کا بھی کاشت کرنا ہے جیسے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہم آنے والے وقتوں کے اندر ہماری اپنی پروڈکٹ دے سکیں۔ تو یہ جو پھل فروٹ کے حوالے سے جو ہے، اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈائریکٹلی آرگینک چیزیں ہوتی ہے اور زمین سے اگنے والی چیزیں، تو کوئی بھی دیش جو ہے، کوئی بھی ملک جو ہے، وہ ہمیں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم کنو بیچتے ہیں، پوری دنیا کو آم بیچتے ہیں، اور اس کے علاوہ تو ہم بیچتے نہیں ہیں، کیونکہ کنو اور آم کی جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے وہ کوئی مہنگی چیز نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے بڑا زر مبادلہ جو ہے ہم کما سکتے ہیں۔ تو مگر یہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جو گلگت بلتستان اور یہ جو چترال کا علاقہ، سوات کا علاقہ ہے یا کوئٹہ کا علاقہ ہے، یہ جگہ ایسے ہے کہ یہاں پہ ایسے پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اچھے خاصے ریٹ کے اوپر جاتے ہیں، جس کے اندر آپ کے پاس چیری ہے، جسے آپ گیلا بھی اور سوکھا بھی بیچ سکتے ہیں۔ خوبانی ہے، اس کی اگر تھوڑی سی اس کے اوپر ریسرچ کی جائے اور اس کے اچھے پروڈکٹس بنا دیے جائے، تو میرے خیال سے اس سے بھی زیادہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ ہے، جو دنیا میں ہر جگہ پہ جو ہے خوبانی نہیں اگتی ہے، دنیا میں ہر جگہ کے اندر چیری نہیں اگتی ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جو زعفران کا جو کاشت ہے، وہ زعفران مڈل ایسٹ کے اندر، جو عرب ممالک کے اندر بہت زیادہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اچھے خاصی داموں کے اوپر جو ہے یہ بکتا ہے، تو اس کے لیے محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گلگت بلتستان کے لوگ زیادہ، تو میں نہیں کہوں گا کہ ہر کوئی کسان، ہر کوئی بندہ جو کھیتی باڑی سے منسلک ہے، تو وہ زیادہ کوئی بڑا انویسٹ نہ کرے۔ مثال کے طور پر ایک گاؤں میں اگر 300 گھرانے، 200 گھرانے، تو وہ سب مل کے ایک ایک مرلے کے اوپر دو دو، یا ایک مرلے کے اوپر، ایک مرلے کے اوپر آپ لگائیں، تو آپ کو یہ جو بلب ہیں، جو ان کے جو وہ آسانی سے مل جاتے ہیں۔ میں بھی نمبرز دے دوں گا، جو اتھینٹک پاکستان میں جو بیج سپلائی کرتے ہیں، آن لائن آپ کے گھروں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ ایک ایک مرلے کے اوپر 50 بلب لگائیں، ہر گھر، ہر جو پورے گاؤں کے اندر 300 گھر ہیں، تو وہ 50 بلب اگر لگا کے آپ ٹیسٹ کریں، تو وہ 3-4 ہزار روپے کے وہ آپ کو بلب آئیں گے، زیادہ مہنگے نہیں ہیں۔ تو وہ آپ لگا کے چیک کریں، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ لوگ کو ایک اندازہ ہوگا کہ ایک مرلے کے اندر ہم نے ایک مرلہ تو نہیں، اس میں آدھا مرلہ ہی جائے گا 50 بلب کے، اس سے بھی مطلب کم، آدھا مرلہ آپ لگا لیں۔ تو اگر آدھے مرلے کے اوپر بھی آپ یہ کر لیں ٹرائل بیس کے اوپر، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ جب گاؤں، اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر ایک بندہ صرف لگائے تو فائدہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب وہ جب وہ چن کے نکالے گا، تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کم از کم وہ آدھا کلو، 1 کلو تو ہونا چاہیے، تو پھر جا کے انٹرنیشنل یا مارکیٹ میں جو ہے آپ بیچ سکتے ہو۔ اب گراموں میں تو آپ کیا کرو گے، اس کا آپ کو ریٹ بھی اچھا نہیں ملے گا۔ تو کچھ لوگ کے مل کے، جو جیسے کہ گلگت بلتستان کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ تنظیم وغیرہ بنے ہوتے ہیں، جو سوسائٹیز وغیرہ جو بنی ہوئی تھی لوکل دیسی، جو گاؤں کے اندر، ولیجز کے اندر تنظیمی نظام موجود ہے، تو اس کے سطح کے اوپر اگر کام کیا جائے، تو اگر 300 گھر اکٹھا لگائیں، تو اگر وہ ایک گھر بھی آرام سے اگر 100 گرام بھی تیار کرنے میں کامیاب ہو جائے، 50 گرام، 20 گرام، تو وہ اس کو ملٹیپلائی کریں 300 گرانے کو، تو ایک اچھی خاصی 2-3 کلو کا جو ہے وہ زعفران تیار ہوگا۔ تو وہ زعفران جب آپ بیچیں گے، تو آپ دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو نہیں بتاؤں گا کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی کیا ویلیو ہے یا کیا اس سے ریٹ ہے، تو آپ جسٹ گوگل پہ آپ جا کے چیک کر لیں، پاکستان کی مارکیٹ بھی چیک کر لیں، انٹرنیشنل مارکیٹ بھی چیک کریں، آپ کو ریٹ آسانی سے مل جائے گا۔ وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ ریٹ آپ کو ملنے جائے گا اگر آپ وہ پروڈکٹ تیار کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ جتنی بھی آپ لوگ کا فصل لگاتے ہیں، مکئی، گندم، سیب کی کاشت کرتے ہیں، انگور کی، اخروٹ کی، یا جو بھی کسی بھی قسم کے ویجیٹیبل، یا اس سے کہیں گنا زیادہ جو ہے آپ کو اس میں جو ہے پیسے ملیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بکے گا۔ تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں اگر جب یہ بکتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہاں سے ڈھالا رہیں گے۔ تو اگر پورے گلگت بلتستان کے لوگ، سوات کے لوگ، چترال کے لوگ اور کوئٹہ کے لوگ اگر ان کاموں کے اندر آ جائے، اور پاکستان ایک اچھی مطلب کہ مارکیٹ کے اندر شیئر لینے میں کامیاب ہو جائے، 5%، 10% انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو زعفران ہے،
تو اس پہ اگر کام کیا جائے تو مطلب کہ یہ جو ہم 1 1 ارب روپے کے لیے رو رہے ہوتے ہیں، 1 1 ارب ڈالر کے لیے، تو میرے خیال سے ہم میں تو میرے خیال سے چند سالوں کے اندر 10 سال 15 سال اگر ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے اندر اس طرح کے کوئی انیشیٹو لے تو میرے خیال سے پھر تو بہت زیادہ ہم لوگ کما سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو انکم آپ کی بڑھے گی تو آپ کے علاقے کے اندر آپ خود رہو گے، اپنی زمینوں سے محبت ہوگی، اور وہیں سے ہی آپ لوگ آنے والے نسلیں بھی آپ کے یہاں رہیں گی۔ ورنہ تو یہ جو گلگت بلتستان میں چل رہا ہے کہ بھائی سب جو ہے تعلیم کے چکروں میں باہر جا رہے ہیں شہروں کے اندر، اور پھر وہاں پہ ان کو مزہ آتا ہے، واپس نہیں آتے، تو کہتے ہیں کہ زمینوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ تو زمینوں کو دیکھ کے اگر سوچیں، اور انٹرنیشنل یہ مارکیٹ کے اندر اور دنیا میں کیا چل رہا ہے، کون سے پودے، روایتی پودے جو ہم لگا رہے ہیں ان سے ہٹ کے اگر ہم لوگ کام کریں تو میرے خیال سے ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ گلگت بلتستان کے جو ولیجز ہیں، جہاں پہ سوشل ورک اسپیشلی جو لوگ کر رہے ہیں، تو وہ اپنے گاؤں میں لوگوں کو موٹیویٹ کریں۔ وہ 3 4 ہزار روپے کے آپ کو بلب آتے ہیں، تو 3 4 ہزار روپے کے ایک گھرانہ تو ویسے بھی کسی نہ کسی چیز میں اڑا دیتا ہے۔ اگر وہ ٹرائی کرے، اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی اللہ رزق دینے والا ہے، تو وہ کامیاب جب ہو جائے گا تو آپ کو ایسا مزہ آئے گا کہ آپ اگلے سال 1 1 کنال کے اندر وہ لگائیں گے۔ تو جب آپ 1 1 کنال کے اوپر لگائیں گے تو آپ اندازہ کریں کہ گلگت بلتستان میں اگر ایک گاؤں بھی یا کوئی ایک سوسائٹی بھی ایسا کچھ کام کرنے میں کامیاب ہو جائے، اور اس کا رزلٹ انشاءاللہ تعالی آ جائے، تو پھر گلگت بلتستان کے بہت سارے لوگ اس چیزوں کے اوپر آ جائیں گے، کیونکہ حکومت آپ کو یہ چیزیں نہیں سکھائیں گی۔ حکومت کے ادارے آپ کو 20 فٹ کے پودے لگاؤ، 20 فٹ کے اوپر بس پودے لگاؤ، سیب لگاؤ، آپ کو کہیں گے اخروٹ دیں گے، آپ کو کیکر دیں گے، تو وہ چیزیں دیں گے۔ تو آپ لوگ کو خود سوچنا ہے ابھی، کیونکہ ادارے جو ہے وہ بدقسمتی سے، ہماری بدقسمتی ہے یا ان کی بدقسمتی ہے یہ تو ہمیں نہیں پتہ، مگر کام یہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ تو گلگت بلتستان کے لوگوں سے اسپیشلی میری یہ خاص ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں، اور جو بھی بندہ اگر یہ کام کرے گا تو یقیناً مجھے یہ جو فیڈ بیک میں آپ مجھے بتائیں، اور ساتھ ساتھ اس کے اگر جو بھی بندہ یہ ٹرائی کرے گا تو لازمی مجھے اس علاقے کا مجھے بتائیں، تاکہ میں اس کا رزلٹ بھی میں خود بھی لگا رہا ہوں، تو آنے والے ویڈیوز کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ خود بھی دیکھیں گے کہ میں بھی اتنے کا ہی 3 4 ہزار کے بلب لا کے میں بھی لگا کے اس کو ٹیسٹ کروں گا، اور میں اپنے گاؤں والوں کو بھی موٹیویٹ کروں گا کہ بھائی آپ لوگ بھی لگائیں۔ اور اگر اس سال وہ نہیں لگاتے ہیں تو اگلے سال تو وہ لازمی لگائیں گے جب یہ چیز دیکھیں گے۔ تو یہ کرنے کی ضرورت ہے گلگت بلتستان میں، ہر گاؤں کے اندر 2 4 بندے اس طرح نکل آئیں، کچھ نہ کچھ میں اسپیشلی یہ فارمنگ کا حوالے سے لیے کہتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ دیکھا سوچا، تو یہ اصل جو دولت جو بن رہی ہے یا دنیا کے اندر جو کاروبار ہو رہا ہے یہ ایگریکلچر سے ہو رہا ہے۔ اگر ایگریکلچر کو ہم جو ہے چھوڑ دیں گے گلگت بلتستان والے، تو پھر میرے خیال سے گلگت بلتستان کی کوئی اوقات نہیں رہے گی۔ تو گلگت بلتستان کا اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی کیپیسٹی دی ہے کہ آپ تھوڑا سا سوچیں کہ جو آپ پھل پیدا کر رہے ہیں وہ پاکستان کے دیگر علاقوں میں پیدا نہیں ہو رہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا کے کم علاقوں میں ایسے پھل پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کے خوبانی ہے اور چیری ہے، یہ اور 5 اسٹار کا یہ جو سیب ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ چند ہی علاقے پاکستان کے اندر، یعنی ہم پاکستان کے لیے بھی پورا نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم لوگ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر کے لیے بہت ہمیں محنت کی ضرورت ہے۔ ہر سال جو ہے کوشش کریں کہ درخت زیادہ سے زیادہ پھلدار درخت لگائیں، اس سے آنے والے نسلوں کو فائدہ ہوگا۔ تو میری ویڈیو لمبی ہو چکی ہے، تو لازمی جو ہے اس چیز کے اوپر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، اس سے ہی ہم اپنے گلگت بلتستان کو، پاکستان کو جو ہے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ تو میری ریکویسٹ تمام لوگوں سے یہ ہے کہ بھائی یہ لازمی جو ہے یہ کام کرنا ہے۔ تو بہت بہت شکریہ۔